بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کا ساتھ رقیہ غزل کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے اور آج بھی بہت اہم ہے۔ میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی فالو کریں۔ میری فیس بک پر آپ کو تمام تحریریں، تجزیے اور تمام ایسی چیزیں ضرور ملیں گی اگر آپ میرے ویوز کو جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا سوچتی ہوں، میری کیا رائے ہے۔ تو جیسا کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے بولتے کالم کا، جو کہ روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہوتا ہے۔ میرا کالم ہے حسب موقع۔ حسب موقع میں میرا عنوان ہے معاشی ماڈل ناکام ہو چکا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، عالمی بینک کہہ رہا ہے اور میں نے اس پر تجزیہ کیا ہے، کیونکہ یہ رپورٹ صرف عالمی بینک ہی نہیں ہے۔ جب بھی سیاستدانوں کی آپس میں کسی بات پر مفادات کی جنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، وہ سچ اگلتے ہیں، اور آج کل بھی بہت سچ جو ہے وہ جگہ جگہ پر اگلا جا رہا ہے۔ حیرت ہے، جب ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ نہیں بولتے، جب مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو سارے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ رپورٹ سچ ہیں کیونکہ اس کی تصدیق ہمارے جو گزشتہ وزیر خزانہ ہیں وہ بھی کر چکے ہیں، اب کے تو بس باتیں ہی کرتے ہیں۔ اچھا جی، کالم شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں عالمی بینک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس نے پاکستان کے معاشی ماڈل کی حقیقت کو عیاں کر دیا ہے۔ رپورٹ کے الفاظ سرد ہیں مگر ان کے اثرات دہلانے والے۔ عالمی بینک نے صاف کہا ہے کہ پاکستان کا موجودہ معاشی ماڈل غربت کم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ 2024 میں ملک میں غربت کی شرح 25.3% تک پہنچ چکی ہے، جو گزشتہ 8 برسوں کی بلند ترین سطح ہے، اور اگر بین الاقوامی غربت لائن کو معیار بنا لیا جائے تو یہ شرح 44.7% بنتی ہے، یعنی ہر دوسرا پاکستانی بھوک اور افلاس کے دہانے پر کھڑا ہے۔ لیکن حکمرانوں کے لبوں پر اب بھی ترقی کے نعرے ہیں۔ یہ کیسی ترقی ہے جسے صرف ایوانوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ویسے کیا جا سکتا ہے، ان کے جو کیفیٹیریاز ہیں وہاں پر اگر آپ جائیں تو وہاں ہر چیز بہت سستی ہے۔ ایک طرف عوام فاقہ کشی کا شکار ہیں، بچے دوا کے بغیر مر رہے ہیں، نوجوان بے روزگاری کے صحرا میں بھٹک رہے ہیں، اور دوسری طرف وزیروں کی تنخواہوں اور مرات میں لاکھ روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، جیسے دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھا رکھا ہے کہ ایک طرف غریب کا چولہا ٹھنڈا ہے، دوسری طرف ایوانوں میں اے سی کی ٹھنڈک کم کرنے کے لیے پردے بدلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سب ناانصافی نہیں تو پھر انصاف کی کوئی نئی تعریف لکھنا پڑے گی مجھے۔ رپورٹ مزید بتاتی ہے کہ پاکستان کی 2.7% متوسط طبقہ آبادی اب معاشی تحفظ سے محروم ہو چکی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جسے کبھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا تھا، مگر آج وہ بھی لرزتے قدموں کے ساتھ اس نظام سے بیزار ہو چکا ہے۔ نہ صاف پانی، نہ نکاسی آب کا انتظام، نہ سستی بجلی، نہ باعزت رہائش، کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ گویا پاکستان کا شہری اب کھنڈرات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جہاں صرف اشرافیہ کے لیے آسائشیں باقی ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ حکمرانوں کی زبان پر مسلسل یہی ورد ہے کہ معیشت درست سمت میں جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سمت آخر ہے کہاں؟ کیا یہ سمت کسی ایسی خندق کی طرف تو نہیں جا رہی جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو؟ کیونکہ جس ملک میں نوجوانوں کی 37% آبادی میں نہ تعلیم ہو، نہ روزگار میں ہو، نہ کسی تربیت کا حصہ ہو، وہاں سمت کا تعین کرنے والوں کو آئینے میں اپنی شکل ضرور دیکھنی چاہیے۔ حالیہ سیلاب نے تو رہی سہی کسر بھی نکال دی ہے کہ جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی وہ اب کیا کریں گے، اور ابھی اعداد و شمار آنا باقی ہے کہ کتنے کروڑ متاثر ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ کا بدترین سیلاب ہے۔ مہنگائی نے ہر گھر کا بجٹ تباہ کیا ہوا تھا، جس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ آلو، پیاز، ٹماٹر اب فروٹ کی قیمت پر دستیاب ہے،
اور دودھ بچوں کے لیے اب صرف خواب بن چکا ہے۔ مگر وزیر اعظم تقریر میں کہتے ہیں کہ ہماری معیشت مستحکم ہے اور دنیا متاثر ہے۔ کاش وہ ایک دن کسی مزدور کے گھر جا کر استحکام کو خود محسوس کریں۔ افواج پاکستان نے تو ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ جب دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھا آنکھ ہی نکال دی، اور اب بھی ایسا دفاع کیا کہ دنیا مان گئی۔ مگر اندرون خانہ خوشحالی کی ذمہ داری آپ کی تھی، اور گڈ گورننس کا فقدان عالمی بینک کی چشم کشا رپورٹ نے کھول کر رکھ دیا ہے، جس کے بارے IMF نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے کوئی ماڈل مسلط نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ اپنی تجربہ کاریاں اور ناقص منصوبہ بندیاں ہیں جو ذاتی مفادات سے ہٹ کر کچھ سوچنے ہی نہیں دیتی، اور اگر سوچتے ہیں تو یہ کہ غریب کی کس چیز پر ناجائز ٹیکس لگائیں، کہ کوڑا ٹیکس سے لے کر پالتو طوطوں پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے، جبکہ امیروں کے فارم ہاؤس کتوں، شیروں، بلیوں اور انواع اقسام کے پرندوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہی بات کہ غریب کا تھڑا اور ریڑھی برداشت نہیں، مگر امیر کی ناجائز سوسائٹی اور کاروبار پر بات کرنے والوں کو عبرت بنا دیتے ہیں۔ خواتین کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں، صرف 25.4% خواتین لیبر فورس میں شامل ہیں، اور ان میں بھی زیادہ تر غیر رسمی شعبے میں کام کر رہی ہیں، جہاں نہ اجرت کا یقین نہ تحفظ کی ضمانت ہے۔ دیہی خواتین کی زندگی تو ایک مسلسل محنت اور محرومی کی داستان ہے۔ پاکستان کے 60% سے زائد گھرانے محض نچلی سطح کی فلاح پر جی رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی سوشل سیکیورٹی، بچت اور تحفظ نہیں ہے۔ یہ ذرا سا بھی معاشی دھچکا انہیں فاقہ کشی میں دھکیل سکتا ہے، گویا ہر پاکستانی ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہا ہے اور نیچے صرف اندھی کھائی ہے۔ سوال اب یہ نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کب رکیں گے اور یہ تسلیم کریں گے کہ ہمارا معاشی ماڈل مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ جب عالمی ادارے ہماری معاشی پالیسیاں ناکام قرار دے چکے ہیں، خود ہمارے اعداد و شمار چیخ چیخ کر تباہی کی گواہی دے رہے ہیں، تو پھر کس بات کی خود فریبی ہے، کس بات کی کامیابی ہے؟ ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاستدان، بیوروکریسی ہو یا عدلیہ، اب سب کو اپنی ترجیحات بدلنا ہوں گی۔ یہ ملک اب مزید جھوٹ، منافقت، اقربا پروری اور بے حسی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب بھوک، بے روزگاری اور محرومی کی آگ ایوانوں تک پہنچے گی اور پھر کوئی پروٹوکول کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، نہ تخت رہیں گے نہ تاج۔ روز حشر صرف اعمال بولیں گے، ماؤں کے آنسو، بچوں کی بھوک، نوجوانوں کی مایوسی اور غریبوں کی آہیں، سب کا کڑا حساب ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، ہوش کریں، اپنی ترجیحات بدلیں، ورنہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اس بات کو تسلیم کریں کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکام ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ اس کالم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو نوائے وقت کی ویب سائٹ پر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے فیس بک پیجز پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اب آپ اسے سن بھی سکتے ہیں۔ اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، فالو بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں۔